السلام علیکم، یہ خان ٹی وی ہے، میرا چینل آپ سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن اور مردم شماری۔ الیکشن کے لیے مردم شماری جو ابھی شروع کی گئی ہے، الیکشن تو ہو گیا شروع، اب اتنی جلدی مردم شماری تو نہیں ہو سکتی۔ اس کو بیس بنا کے یہ کہا جائے گا کہ جی کیونکہ مردم شماری نہیں ہوئی اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب مردم شماری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کی عمریں 18 سال ہو گئی ہیں اور جن کے پاس NIC موجود ہیں، ناظرہ نے بنا کے دے دی ہیں، وہ سارے ایلیجبل ہیں ووٹ دینے کے لیے۔ ان کی لسٹیں ناظرہ سے لے لی جائیں اور الیکشن کرا دیے جائیں۔ تو الیکشن کے لیے مردم شماری راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، الیکشن وقت پر ہو جانے چاہیے۔ مردم شماری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سارے کے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے اپنے NIC ایشو کرائیں، تو NIC ایشو ہو جائیں گے۔ جنہوں نے NIC نہیں بنائے ہوئے اور 18 سال کی عمر کی ہو رہی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ NICs بنا لیں اور الیکشن میں حصہ لیں اور ووٹ دیں۔ سپریم کورٹ صدر عارف علوی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن 30 اپریل تک کرا دیے جائیں، یہ بات پکی ہے، اور یہ آئین کے مطابق ہے کہ 30 اپریل تک الیکشن ہو جانی چاہیے۔ اس لیے الیکشن تو اب نہیں رکنے چاہیے کسی بھی طور پہ۔ کسی چیز کو اب بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آئین کو اگر مضبوط بنانا ہے، پاکستان کو مضبوط بنانا ہے اور آئین پر اگر چلنا ہے ہم نے، تو الیکشن 30 اپریل تک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اگر ہم کوئی بھی رکاوٹ بیچ میں ڈالیں گے تو آئین کمزور ہوگا اور پاکستان بھی کمزور ہوگا، اور اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ معیشت پہلے ہی بہت ختم ہو رہی ہے، نیچے کی طرف جا رہی معیشت ہماری۔ دنیا کے ملکوں میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ انصاف کے نظام میں کتنے نیچے ہیں؟ افریقہ کے 11 ملکوں سے اوپر ہیں ہم انصاف کے نظام میں۔ معیشت میں آپ دیکھ لیں، افغانستان ہم سے آگے چلا گیا، بنگلہ دیش ہم سے آگے، ہندوستان تو ہم سے بہت آگے۔ یہ ہمارے نیبرز ہیں، یہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ چائنا تو بہت آگے چلا گیا ہے۔ تو ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں سسٹمز کو، نظام کو صحیح نہیں کیا گیا۔ جتنے بھی لوگ آئے، جیت کر آئے، اور یا جنہوں نے زبردستی پاکستان پہ قبضہ کر لیا، ڈکٹیٹرز تھے، کسی نے بھی پاکستان میں انصاف کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا، معیشت کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا، تعلیم کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا، زراعت کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا، اور معیشت کو بھی نہیں ٹھیک کیا۔ کسی بھی نظام کو ٹھیک نہیں کیا گیا۔ تو جب ہم تعلیم میں بھی پیچھے، معیشت میں بھی پیچھے اور زراعت میں بھی پیچھے ہو گئے، ایکسپورٹس انڈسٹریز بھی ہماری جو ہیں وہ نہیں ہیں اتنی کہ ہم کسی بھی ملک سے مقابلہ کر سکیں، تو پھر پاکستان کیسے مضبوط ہوگا؟ ہماری امپورٹس زیادہ اور ایکسپورٹس کم ہیں، اس لیے کہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ ایجوکیشن کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ فالو نہیں کیے گئے، نصاب ہی صحیح نہیں بنایا گیا۔ ہمارے ہاں پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں دی جا سکتی جس کے ملک ترقی کے، یہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی، بلکہ سارا رٹا ہوتا ہے، رٹ رٹ کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو انجینئرز نکلتے ہیں ان کو وہ پریکٹس نہیں ہوتی۔ باہر ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں جتنے بھی انجینئرز بنتے ہیں ان کو ساتھ ہی جو پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کو پریکٹیکل کرا دیا جاتا ہے۔ وہ انڈسٹریز میں جاتے ہیں، وہاں جا کے پریکٹس کرتے ہیں اور جا کے وہ پریکٹیکل کام سیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب انجینئر نکلتا ہے تو اس کو پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوا نہیں ہوتا پریکٹیکل اس نے، تو وہ کیسے ایک اچھا انجینئر بنے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ IT کے شعبے میں اور ہر شعبے میں ہمارے ہاں تعلیم کے نظام کو صحیح کیا جائے۔ انصاف کے نظام میں آپ دیکھیں 22 لاکھ کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی ہے، 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹس اور 152 جو ہیں وہ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، جو کہ انتہائی کم ہیں۔ امریکہ میں اگر 50 اسٹیٹس ہیں تو 50 وہاں پر سپریم کورٹس ہیں۔ پاکستان میں 25 کروڑ کے لیے کتنی سپریم کورٹس ہیں؟ 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹس۔ تو انصاف کیسے ملے گا؟ کیا ایک سپریم کورٹ 3.5-4 کروڑ لوگوں کو، 5 کروڑ لوگوں کو انصاف دے سکتی؟ کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اس کو ٹھیک کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹس کی تعداد بڑھائیں، ہائی کورٹس کی تعداد بڑھائیں، ڈسٹرکٹ کورٹس کی تعداد بڑھائیں، تو بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے صوبے بڑھانے پڑیں گے۔ یعنی کہ پاکستان میں 1 کروڑ لوگوں کا ایک صوبہ ہونا چاہیے، پاکستان کی یہ تقسیم ہونی چاہیے۔ جب 1 کروڑ لوگوں کے لیے ایک صوبہ ہو جائے گا تو پھر پاکستان میں سپریم کورٹ کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، ہائی کورٹس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، ڈسٹرکٹ کورٹس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ اسی حساب سے ہر صوبہ، چھوٹے صوبے ہو جائیں گے، ان کے پاس اپنی یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز، IT یونیورسٹیز، بزنس یونیورسٹیز اور
ہر چیز میں ہم آگے بڑھیں گے، انڈسٹریز بھی ہر صوبے میں اپنی اپنی لگیں گی، ایکسپورٹس بھی صوبے کر رہے ہوں گے. تو اگر پاکستان کو ترقی دینی، سب سے پہلے کام ہمیں صوبے بنانے ہوں گے، اور ہر صوبہ اپنی معیشت کو خود لے کر چلے گا. اس کو فیڈرل گورنمنٹ کا کام کیا ہوگا؟ اس کے پاس فوج ہوگی، اس کے پاس جو ہے فارن افیئرز ہوں گے اور کرنسی ہوگی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کام ہے، باقی کام صوبے خود کریں گے، اور اسی سے پاکستان میں ترقی ہوگی. اس لیے الیکشن ہونے چاہیے، اور جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ آ کے ہمارے ملک کو چلائیں، ان لوگوں کو الیکٹ ہو کر آنا چاہیے. اگر یہ نہیں کیا تو پاکستان میں بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. معیشت نیچے چلی گئی ہے، ہمارا کوئی ملک دوست نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. سب ادھار دیتے ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا. نام ہوتا ہے ایڈ، امریکن ایڈ ہے، فلانی ایڈ ہے، فلانی ایڈ کوئی نہیں ہوتی. یہ سارے کے سارے لونز ہوتے ہیں جو ہمیں ری پے کرنے، اور ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ ہم سود ہی اتار دیں ان کا. ہم نہ سود اتار سکتے ہیں اور اصل رقم تو اتار ہی نہیں سکتے. تو پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اس لیے جب تک سچ نہیں آئے گا، لوگ سچ نہیں بولیں گے، سچوں کا ساتھ نہیں دیں گے، جب تک ملک ترقی نہیں کرے گا. جو سچ نہیں بولتے وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کی دنیا آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہے. اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.